جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ جی بچے کی ولادت ہو گئی، اور اس ولادت کے بعد فوراً ایک کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ بچے کی ناف کاٹ دیتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں خود اپنے بارے میں یاد نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یاد ہے۔ سب نے دیکھا ہوگا کہ ولادت کے وقت بچہ ناف کے ذریعے سے مربوط ہوتا ہے ماں کے ساتھ، یعنی عالم رحم اور انسان کا ناتا ایک ناف سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی منتقل ہوتا ہے انسان اس عالم سے اس عالم میں، تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کی ناف کاٹ دیتے ہیں۔ اگر ناف نہ کاٹیں تو کیا ہوگا؟ یہ مر جائے گا۔ ناف ضروری ہوتی ہے کاٹنا، کیوں؟ تاکہ اس عالم سے اس کا رابطہ کٹ جائے، کیونکہ اب اس عالم میں آ گیا ہے یہ، تو اب اس عالم کی خوراک اس کو ملے گی۔ ناف کے ذریعے سے اس کو اس عالم سے سب کچھ مل رہا تھا، وہاں کی خوراک کھا رہا تھا اور وہاں کا مشروب پی رہا تھا۔ اور بعض علماء کے بقول اگر شکم مادر میں جا کر کہیں انسان کو کہ آپ اس عالم میں آ جائیں، یہاں اتنی بڑی دنیا ہے، تو آنے کا نام بھی نہیں لے گا اور کہے گا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیسی کیسی مزیدار غذائیں کھا رہا ہوں، کیسے کیسے مشروب پی رہا ہوں، کیسی جنت میں رہ رہا ہوں، کیا خوشبو ہے، کیا مہک ہے، کیا گرمی ہے، کیا نرمی ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے۔ لیکن اس عالم میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، جو کچھ وہاں کھاتا تھا، جو کچھ وہاں پیتا تھا، آج اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی یہاں آنے کے بعد پتہ چلا، انتقال کے بعد پتہ چلا کہ وہ ساری نجاست تھی، غلاظت تھی جو شکم مادر میں کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، یعنی منتقل ہونے کے بعد پتہ چلا۔ عزیزان، بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں بعض غلاظتوں کی عادت کر بیٹھتا ہے، لیکن جب منتقل ہو کر جائے گا اس عالم میں، تب اس کو پتہ چلے گا کہ جو میں اس دنیا میں کھا رہا تھا، پی رہا تھا، جہاں کا کھانا پینا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ بھی اتنا ہی غلیظ اور آلودہ تھا جتنا وہ ماں کا رحم آلودہ تھا۔ یہ صرف اس وقت پتہ چلے گا جب اس عالم میں منتقل ہو کر جائیں گے ہم، جب وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ جس دنیا سے دل لگا کر بیٹھے تھے، جس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بھی اتنا ہی آلودہ تھا جتنا وہ ماں کا رحم آلودہ تھا۔ اچھا، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ناف کیوں کاٹی جاتی ہے؟ ناف کاٹی جاتی ہے تاکہ انسان زندہ رہے۔ کیا معنی؟ واپس جاتے ہیں، ریکال کرتے ہیں۔ موت انتقال کا نام ہے، اور انتقال کے بعد اس عالم کے ساتھ رابطے کے کٹنے کا نام ہے۔ ایک عالم سے ناف کٹتی ہے، دوسرے عالم کے ساتھ ناف جڑ جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں دنیا، اس کے تذکرے دنیا، اس کا ہم و غم دنیا، دنیا کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، دنیا کے علاوہ کچھ کرتا نہیں ہے، یعنی اس قدر غرق ہو گیا ہے اس دنیا کے اندر، جس طرح اس شکم مادر میں غرق تھا ان غلاظتوں کے اندر، بالکل اسی طرح اس دنیا میں آ کر غرق ہو گیا، جبکہ یہ دنیا کہیں زیادہ غلیظ ہے اس مشروب سے جو شکم مادر میں کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا۔ تو معلوم انسان اس قدر ناتا جوڑ لیتا ہے اس دنیا کے ساتھ، دوسرے معنوں میں اپنی ناف باندھ لیتا ہے اس دنیا کے ساتھ، اسی کی طلب میں رہتا ہے، ہمہ وقت اسی کی جستجو۔ پھر جب اس دنیا سے ناف کاٹنے کا وقت آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ایک دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اس کو پسینے آ جاتے ہیں یہ سوچ کر، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس کو۔ اسی لیے کہا موتو قبل ان تموتو، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حضرت عزرائیل آ کر اس دنیا سے زبردستی تمہاری ناف کاٹ دیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تعلق اس دنیا سے کاٹ لو، اور اگر اس دنیا سے تم نے اپنا تعلق کاٹ لیا تو تم مرنے سے پہلے مر گئے۔ کیا معنی؟ یعنی تم اختیاری موت مر گئے۔ اور جو خود اس دنیا سے اپنا تعلق کاٹ کر راہ خدا پر آ جائے، سبیل خدا پر آ جائے خوش بختی سے، تو سبیل خدا پر اگر جیے اور سبیل خدا پر اگر مرے، دونوں صورتوں میں یکساں ہیں۔ کیا معنی؟ جب تک خدا کی راہ پر زندہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور جب خدا کی راہ پر مرے گا شہید فی سبیل اللہ۔ آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے انسان، اب اگر راہ خدا میں قتل نہ بھی ہو، راہ خدا پر آ کر اگر طبعی موت بھی مرے، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ شہادت ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیے علامہ فخر الدین رازی بہت بڑی شخصیت، مفسر قرآن، اہل تسنن کے عالم برجستہ، بڑے نامور علماء تفسیر میں سے ہیں، جن کی تفسیر ہر سال حوض علمیہ میں لائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان جیسی تفسیر دوسرے افراد نہیں لکھ سکے، جن کے بارے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو علامہ صاحب امام رازی کے نزدیک قرآن پاک تمام علوم کی اصل ہے. تو تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں علامہ، اور وہ سند اس حدیث کی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند حدیث ہے. فرماتے ہیں 17 جملے ہیں جو آقا نے ارشاد فرمائے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو رسول اور ان کی عطرت طاہرہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو شہید راہ خدا کا ثواب ملتا ہے. یعنی اپنی آرام دہ زندگی میں ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے طبعی موت بھی آ جائے تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ شہادت ہے. جیسے ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے دونوں فرزند ہیں. تو اسی آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مزید رقم دراز ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ گناہوں سے تائب ہو کر مرا. مزید نقل کرتے امام رازی کہ من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا مستکمل الایمان، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا. سبحان اللہ.